المشكل الباري علام الأخباري من كل جباري يحارب الملة. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. آج شفاعت سے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی. شفاعت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے علاوہ کسی اور کے لیے انسان خیر کا طلبگار ہو، اس کی مدد کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے مدد طلب کر رہا ہو. سفارش جسے ہم عام طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کسی کے پاس جائیں اور کسی اور کے لیے، اپنے سوا کسی اور کے لیے کسی مدد کے طلبگار ہوں، اسے شفاعت یا سفارش کہا جاتا ہے. قیامت کے دن دو قسم کی شفاعت ہوگی. ایک تو وہ شفاعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، جس میں کوئی آپ کا شریک نہیں ہے. دوسری وہ شفاعت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائے گا اور ملائکہ کو بھی، دیگر انبیاء کرام کو بھی اور اہل ایمان کو بھی اس کے شرف سے نوازے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خاص شفاعتیں ہیں وہ 6 قسم کی ہیں، اہل علم نے ذکر کیا ہے. پہلی شفاعت تو یہ ہے کہ میدان محشر میں جتنے لوگ ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، سب کے لیے آپ سفارش فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان جلد سے جلد فیصلہ فرما دے اور محشر کی ہولناکی اور سختی ختم ہو جائے. اسی مقام کو مقام محمود بھی کہا جاتا ہے کہ جب کائنات کا ہر فرد آپ کی تعریف کرے گا تو یہ اس کو کہتے ہیں شفاعت عظمیٰ اور اس کو کہتے ہیں مقام محمود. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے. دوسری شفاعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی امت کے کچھ لوگ، اور ان کی تعداد 70,000 ہوگی، آپ ان کے بارے میں شفاعت فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اجازت فرمائے گا کہ جن کے اوپر حساب و کتاب اور عذاب نہیں ہے ان کو جنت میں داہنے دروازے سے داخل فرما دیں. تیسری شفاعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے، کچھ ایسے لوگ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئی ہوں گی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کی نیکیوں کو بڑھا دیا جائے گا اور انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا. چوتھی شفاعت جو آپ کے ساتھ مخصوص ہے کہ جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور اپنا مقام اپنے ثواب کے مطابق، اپنے اعمال کے مطابق پا جائیں گے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کے درجات کو بلند کر دیا جائے گا. اور پانچویں شفاعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے چچا ابو طالب کے لیے شفاعت کریں گے کہ جہنم میں ان کے عذاب کو کم کر دیا جائے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے آپ کی بڑی مدد کی تھی، بڑی خیر خواہی کی تھی، لیکن چونکہ ایمان نہیں لائے اس لیے جنت میں تو داخل نہیں ہو سکتے، البتہ جہنم میں ان کا عذاب کم کر دیا جائے گا اور ان پر سب سے ہلکا عذاب ہوگا. اور چھٹی شفاعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے وہ یہ ہے کہ تمام اہل ایمان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت آپ کی شفاعت سے دی جائے گی. تو یہ 6 شفاعتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہیں. دوسری شفاعت جو عام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس میں فرشتے بھی شریک ہوں گے، دوسرے اہل ایمان بھی شریک ہوں گے، دوسرے انبیاء بھی شریک ہوں گے، وہ ان مسلمانوں کے تعلق سے ہوگا جو جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے، پھر انہیں جہنم سے نکال لیا جائے
یا جو جہنم کے مستحق ہو گئے ہوں گے انہیں جہنم میں داخل کیے بغیر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کی طرف اشارہ قرآن مجید کی آیات میں بھی ملتا ہے اور احادیث میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ آسمان میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی شفاعت کچھ کام نہیں آ سکتی مگر اس کے بعد کہ اللہ انہیں اجازت دے اور جس کے لیے چاہے اور جس سے راضی ہو اس کے لیے اجازت دے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ شفاعت میں ایک تو جو شفاعت کر رہا ہے اس کو بھی اللہ کی اجازت چاہیے اور جس کے لیے شفاعت کر رہا ہے اس کے لیے بھی اللہ کی مشیت اور رضا چاہیے، اس کے بغیر شفاعت نہیں ہو سکتی۔ اور ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی متفق علیہ حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی دعا عطا فرمائی تھی جس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ہر نبی نے اپنی دعا کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن چھپا رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی دعا عطا فرمائی تھی جس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ہر نبی نے دنیا ہی میں وہ دعا اختیار کر لی، لیکن میں نے بروز قیامت اپنی امت کی شفاعت کے لیے اس دعا کو چھپا رکھا ہے، اور میری امت میں جو لوگ کچھ بھی شرک کیے بغیر وفات پائیں گے انشاءاللہ میری شفاعت ان کو حاصل ہوگی۔ ایسے ہی ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید اپنے گھر کے 70 لوگوں کے بارے میں شفاعت کرے گا۔ سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ میرے بھائیو، جیسا کہ میں نے پہلے اشارہ کیا کہ اس شفاعت کے لیے 2 شرطیں لازمی ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ کی اجازت ہی سے شفاعت ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کرے گا مگر اللہ کی اجازت کے بعد۔ اور دوسری چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کرنے والے سے بھی راضی ہو اور جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے اس سے بھی راضی ہو، جیسا کہ ابھی آیت پڑھی گئی۔ اور جہاں تک کافروں کا معاملہ ہے ان کو کسی کی شفاعت کام نہیں دے گی، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما تنفعہم شفاعت الشافعین، کسی سفارش کرنے والے کی سفارش ان کے کام نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، شفاعت کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو دنیاوی شفاعتوں کی مثال دے کے آپ کو سمجھاتے ہیں، بات انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ دنیا میں 3 طرح کی شفاعتیں ہوتی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں شفاعت وجاہت، یعنی مقام و مرتبے کے اعتبار سے آدمی سفارش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بادشاہ کے سامنے کوئی مجرم لایا گیا، کوئی وزیر، کوئی جاگیردار، کوئی بڑا اہم شخص VIP کھڑا ہو جاتا ہے، بادشاہ اور حاکم سے کہتا ہے کہ یہ میرا آدمی ہے، آپ میری سفارش اس کے بارے میں مالیے اور چھوڑ دیجئے۔ بادشاہ اس کے مقام و مرتبے کا خیال کر کے کہ اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گا تو سلطنت میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، ہنگامہ آرائی ہو سکتی ہے، اس لیے بادشاہ چھوڑ دیتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑ دیتا ہے۔ دوسری شفاعت کی صورت یہ ہے جسے شفاعت محبت کہتے ہیں کہ بادشاہ کے سامنے، حاکم کے سامنے کوئی مجرم لایا گیا، لیکن وہ جس سے محبت کرتا ہے، خواہ اس کا دوست ہو، خواہ اس کی بیوی ہو، خواہ اس کا بیٹا ہو، ایسا کوئی محبوب کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے آپ معاف کر دیجئے، نہیں تو ہم ناراض ہو جائیں گے۔ ان کی ناراضگی کا خیال رکھتے ہوئے وہ معاف کر دیتا ہے، حالانکہ معاف نہیں کرنا چاہتا۔ یہ شفاعت محبت ہے۔ یہ 2 قسم کی شفاعتیں اللہ کے ہاں قطعاً نہیں ہوں گی۔ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے مقام و مرتبے سے ڈرتا ہے، نہ کسی کی محبت سے ڈرتا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو مقام دیا ہے تو یہ اللہ کا پورا فضل ہے، اور اللہ نے کسی کو محبوب بنایا ہے تو یہ بھی اللہ کا پورا فضل ہے۔
اور اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کو چھین لے، اس کو واپس لے لے۔ جب تک وہ اللہ کے اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں، اس کی قدر کو پہچانتے ہیں، اس کی تعظیم میں لگے ہوئے ہیں، تب تک ان کو یہ مقام حاصل ہے، ان کو یہ محبت حاصل ہے۔ اور جب وہ اللہ کے دشمن، اللہ کے باغی ہو جائیں گے تو ان کو کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، کسی کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ اس کے کوئی جو ہے بیٹا ہے، نہ اس کے کوئی بیوی ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی برابر ہے۔ وہ سب سے بے نیاز ہے، اللہ الصمد، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ کے ہاں جو شفاعت ہوگی اس کو کہتے ہیں شفاعت بالاذن، جیسے آپ نے سنا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر بادشاہ یا حاکم کے سامنے کوئی مجرم لایا گیا، وہ مجرم بادشاہ کا باغی نہیں، دشمن نہیں، ہر چیز میں بادشاہ کی طرف ہی دیکھتا ہے، اس کا خاص آدمی ہے، لیکن غلطی اس سے ہو گئی، بادشاہ اسے معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن قانون کی عزت بھی رکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے بادشاہ یا حاکم اپنے کسی وزیر، مشیر، کسی بڑے کو اشارہ کر دیتا ہے کہ اس کی سفارش کر دو، اور بادشاہ اپنی مرضی سے اسے معاف کرتا ہے۔ جس نے سفارش کی اس کی عزت بڑھ گئی کہ فلاں کی سفارش سے معاف ہوا، حالانکہ بادشاہ ہی، حاکم ہی اسے معاف کرنا چاہتا تھا۔ اس کو بھی عزت مل گئی جس کی سفارش کی گئی، اور اس کی بھی معافی ہو گئی جس کی سفارش کی گئی۔ جس نے سفارش کی اسے عزت ملی، اور جس کی سفارش کی گئی اس کو معافی ملی، اور یہ سب کچھ بادشاہ اور حاکم کی مرضی سے ہوا۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت بالاذن۔ قیامت کے دن یہی شفاعت ہوگی اور کسی قسم کی شفاعت نہیں ہوگی، اور آپ ان کے دلائل کو دیکھ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سعادت مند بنائے، اور ان کی شفاعت ہمیں حاصل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔